بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں قرۃ العین حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں احکام شریعت شیعہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حج کے احکامات کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس بارے میں مزید بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل احکام شریعت شیعہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے۔ ناظرین کرام، بیت اللہ کی زیارت کرنے اور ان اعمال کو بجا لانے کا نام حج ہے، جن کے وہاں بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کی بجا آوری ہر اس شخص کے لیے جو ان شرائط کو پورا کرتا ہو تمام عمر میں ایک دفعہ واجب ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ استطاعت رکھتا ہو۔ صاحب استطاعت ہونا چند چیزوں پر منحصر ہے۔ نمبر 1، انسان راستے کا خرچ، اور اسی طرح اگر ضرورت ہو تو سواری رکھتا ہو یا اتنا مال رکھتا ہو کہ ان چیزوں کو مہیا کر سکے۔ اتنی صحت اور طاقت ہو کہ زیادہ مشقت کے بغیر مکہ مکرمہ جا سکتا ہو۔ مکہ مکرمہ جانے کے لیے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور اگر راستہ بند ہو یا انسان کو ڈر ہو کہ راستے میں اس کی جان یا آبرو چلی جائے گی یا اس کا مال چھین لیا جائے گا تو اس پر حج واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ دوسرے راستے سے جا سکتا ہو تو اگرچہ وہ راستہ زیادہ طویل ہو تو ضروری ہے کہ اس راستے سے جائے، بجز اس کے کہ وہ راستہ اس قدر دور اور غیر معروف ہو کہ لوگ کہیں کہ حج کا راستہ بند ہے۔ جب سارے شرائط موجود ہوں تو اس کے پاس اتنا وقت بھی ہو کہ مکہ مکرمہ پہنچ کر حج کے اعمال بجا لا سکے۔ جن لوگوں کے اخراجات اس پر واجب ہوں، مثلا بیوی اور بچے، اور جن لوگوں کے اخراجات ترک کرنا اس کے لیے گناہ ہو تو ان کے اخراجات اس کے پاس موجود ہوں۔ حج سے واپسی کے بعد وہ معاش کے لیے کوئی ہنر یا کھیتی یا جائیداد رکھتا ہو یا پھر کوئی دوسرا ذریعہ آمدنی رکھتا ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ حج کے اخراجات کی وجہ سے حج سے واپسی پر مجبور ہو جائے اور تنگی اور ترشی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو۔ جس شخص کی ضرورت اپنے ذاتی مکان کے بغیر پوری نہ ہو سکے، اس پر حج اس وقت واجب ہے جب اس کے پاس مکان کے لیے بھی رقم ہو۔ جو عورت مکہ مکرمہ جا سکتی ہو، اگر واپسی کے بعد اس کے پاس اس کا اپنا کوئی مال نہ ہو اور مثال کے طور پر اس کا شوہر بھی فقیر ہو اور اسے خرچ نہ دیتا ہو، وہ عورت اسرت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے تو اس پر حج واجب نہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس حج کے لیے ذاتی راہ اور سواری نہ ہو اور دوسرا کوئی اسے کہے کہ تم حج پر جاؤ، میں تمہارے سفر کا خرچ دوں گا اور تمہارے سفر حج کے دوران تمہارے اہل و عیال کو بھی خرچ دیتا رہوں گا، اور اسے اطمینان ہو جائے کہ وہ شخص اسے خرچ دے گا تو اس پر حج واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو مکہ مکرمہ جانے اور واپس آنے کا خرچ اور جتنی مدت اسے وہاں جانے اور واپس آنے میں لگے، اس کے لیے اس کے اہل و عیال کا خرچ دے دیا جائے کہ وہ حج کر لے، تو اگرچہ وہ مقروض بھی ہو اور واپسی پر گزر بسر کرنے کے لیے مال بھی نہ رکھتا ہو، اس پر حج واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو مکہ مکرمہ تک جانے اور آنے کے اخراجات نیز جتنی مدت وہاں جانے اور آنے میں لگے، اس مدت کے لیے اس کے اہل و عیال کے اخراجات دے دیے جائیں اور اس سے کہا جائے کہ حج پر جاؤ، لیکن یہ سب مصارف اس کی ملکیت میں نہ دیے جائیں، تو اس صورت میں جبکہ اسے اطمینان ہو کہ دیے ہوئے اخراجات کا اس سے پھر مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اس پر حج واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو اتنا مال دے دیا جائے جو حج کے لیے کافی ہو، اور یہ شرط لگائی جائے کہ جس شخص نے مال دیا ہے، مال لینے والا مکہ مکرمہ کے راستے میں اس کی خدمت کرے گا، تو جسے مال دیا جائے اس پر حج واجب نہیں ہوتا۔ اگر کسی شخص کو اتنا مال دیا جائے کہ اس پر حج واجب ہو جائے اور وہ حج کرے، تو اگرچہ بعد میں وہ خود بھی کہیں سے مال حاصل کر لے تو دوسرا حج اس پر واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بغرض تجارت مثال کے طور پر جدہ جائے اور اتنا مال کمائے کہ اگر وہاں سے مکہ جانا چاہے تو استطاعت رکھنے کی وجہ سے ضروری ہے کہ حج کرے،
اگر وہ حج کر لے تو خواہ وہ بعد میں اتنی دولت کما لے کہ خود اپنے وطن سے بھی مکہ مکرمہ جا سکتا ہو، تب بھی اس پر دوسرا حج واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس شرط پر اجیر بنے کہ وہ خود ایک دوسرے شخص کی طرف سے حج کرے گا، تو اگر وہ خود حج کو نہ جا سکے اور چاہے کہ کسی دوسرے کو اپنی جگہ بھیج دے، تو ضروری ہے کہ جس نے اسے اجیر بنایا ہے اس سے اجازت لے۔ اگر کوئی شخص مستطیع ہو کر مکہ چلا جائے اور مقررہ وقت پر عرفات اور مشعر الحرام نہ پہنچ سکے، تو جب بعد کے سالوں میں مستطیع نہ رہے تو اس پر حج واجب نہیں۔ لیکن اگر گزشتہ سالوں میں مستطیع تھا اور حج پر نہیں گیا تھا تو چاہے اسے زحمت ہی کیوں نہ ہو، حج بجا لائے۔ اگر کوئی شخص مستطیع ہونے کے بعد حج ادا نہ کرے اور بعد میں بڑھاپے یا کمزوری یا بیماری کی وجہ سے حج نہ کر سکے یا کوئی رکاوٹ آ جائے، تو بعد میں اگر خود طاقت حاصل کرے تو خود حج بجا لائے۔ اس صورت میں بھی ایسا ہے کہ اگر پہلے سال میں حج کرنے کی استطاعت حاصل کرے مگر بیماری، کمزوری یا بڑھاپے کی وجہ سے حج نہ کر سکے اور اپنی طاقت سے نا امید ہو جائے، تو ان تمام صورتوں میں احتیاط مستحب یہ ہے کہ نائب ضرور ہونا چاہیے، یعنی کوئی ایسا شخص ہو جس نے پہلے حج ادا نہ کیا ہو۔ جو شخص حج کرنے کے لیے کسی دوسرے کی طرف سے اجیر ہو تو ضروری ہے کہ اس کی طرف سے طواف النساء بھی کرے، اور اگر نہ کرے تو اجیر پر اس کی بیوی حرام ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص طواف النساء صحیح طور پر نہ بجا لائے یا اس کو بجا لانا بھول جائے اور چند روز بعد اسے یاد آئے اور راستے سے واپس ہو کر بجا لائے تو صحیح ہے، لیکن اگر واپس ہونا اس کے لیے باعث مشقت ہو تو طواف النساء کی بجا آوری کے لیے کسی کو نائب بنا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل احکام شریعت شیعہ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔